ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ جس شخص کو رمضان مبارک سے اور لیلۃ القدر سے محبت ہوگی، یہ ویڈیو اس شخص کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انسان کو لیلۃ القدر سے ایسی محبت ہو جائے گی کہ اللہ پاک اسے اپنے قریب کر لیں گے، اور اتنی قریب کر لیں گے کہ انسان پھر خود بخود دنیا سے دور ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کو سلامتی کی رات بیان کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ اس میں فرشتوں کی جو ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ قدر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ دیکھا کہ قرآن پاک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ ہر چیز کے ساتھ جڑ کر اس کو اہمیت والا بنا دیتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ نبی کے ساتھ جڑی، قرآن فرشتوں کے ساتھ جڑی، جس کے ساتھ بھی جڑی، امت کے ساتھ جڑی تو اس کو بھی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ اور اب جب قرآن کی کتاب جو ہے یہ لیلۃ القدر کے ساتھ یعنی ایک رات کے ساتھ جڑی تو اس کو ساری راتوں سے زیادہ بہتر بنا دیا۔ تو اس میں قرآن کی اہمیت پھر سے ایک بار سوچنے کی اور سمجھنے کی، جن کو یعنی کہ قرآن سے جو کچھ لوگ دور ہیں ان سب کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اب تو جتنی ہماری زندگی باقی ہے وہ انشاءاللہ قرآن کے ذریعے ہی گزرے گی۔ یعنی کہ اتنی بہترین کتاب ہے قرآن پاک کہ ایک رات کے ساتھ جڑی اور اس کو ساری رات سے زیادہ فضیلت بیان کر دی کہ 1000 ماہ سے زیادہ بہتر ہے وہ رات، لیلۃ القدر کی رات۔ اس کے بعد دوسری آیت میں بیان کیا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ 1000 راتوں سے نہیں کہا، 1000 مہینوں سے کہا۔ اتنی ہیوج ویلیو بنتی ہے نا یہ، اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی سعادت دی ہے۔ اسی لیے اس چیز کو غور کرنے کی بات ہے، اور سورہ قدر جو ہے اور اس میں ساری جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے سورہ قدر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کے ترجمے میں اور اس کی تفسیر میں یہ معلوم کریں کہ کس طرح اللہ پاک نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پھر کس طرح سے اس رات کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ پھر لیلۃ القدر میں جو ہے اس کو پھر اسی صورت مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ سلامتی والی رات ہے، اس میں ہر شخص کو امن ملتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ پریشان حال نہیں ہوتا بلکہ سکون حاصل کرتے ہیں لوگ۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت رائے گاہ نہیں جاتی اس رات میں، یعنی کہ جس نے نماز پڑھی، ذکر و اذکار میں مشغول رہا، اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کی جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو تیسرے عشرے کو یہ کہا گیا کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا ہم اس رات کو پا کر اس کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں مشاہدہ نہیں کرنا چاہتے؟ اگر آپ نے اپنی زندگی کی پریشانیاں دور کرنی ہیں تو کوئی بھی اور چیز، کوئی میڈیسن، کوئی دنیا کی کوئی چیز اس چیز کا علاج نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پاک کے قریب ہوں، اللہ پاک کے دین کو پڑھیں، قرآن پاک سے جڑیں، اللہ پاک سے جڑیں، اور دوسرا رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں ان سے جڑیں۔ اس کے بعد جو سورت کے آخر میں بیان کیا لاسٹ میں کہ وہ ہیا مطلع الفجر، ہیا حتی مطلع الفجر، یعنی کہ وہ رات جو ہے وہ سورج طلوع ہونے تک ہے۔ تو یہ اتنی لمبا عرصہ، اتنا ٹائم اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے، تو اس چیز کو جو ہے بالکل بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ اس میں اگر اپنے رب سے آپ نے ایک طرح سے ملاقات کر لی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، دل میں آپ کی محبت اللہ پاک کی طرف سے آ جائے گی۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت کو اور اللہ پاک کی رحمتوں کو پائے تو وہ اس لیلۃ القدر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ بہت سے لوگ اس رات کو اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا اس کے بارے میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پاک کے اتنے قریب ہیں، اللہ پاک کے اتنے ولی ہیں کہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔
لیلۃ القدر کی رات کو معلوم کرنا اور اس کے بعد اس میں جو عبادات کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے لیلۃ القدر کی رات کو بالکل بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ یہ ایک طرح سے ایک سنہری موقع ہمیں مل رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو اللہ پاک بار بار انسان کو عطا کر رہے ہیں، کبھی کسی صورت میں اور کبھی کسی صورت میں۔ اللہ پاک نے پہلے اتنا بڑا جو ہمیں تحفہ اللہ پاک کی طرف سے ملا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلے آیا اور اس کے بعد پہلا عشرہ آیا، دوسرا عشرہ آیا، اور اس کے اندر اتنی رحمتیں آئی، سحری کی برکات آئی، افطاری کی برکات آئی کہ اللہ پاک بار بار جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک طرح سے کہ میرا بندہ کسی طرح جو ہے میری رحمت کو پا لے، کسی طرح میرا جو گناہگار سے گناہگار بندہ ہے وہ میرے قریب آ جائے۔ اور پھر اس رات میں جو شخص توبہ کرے گا پھر اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ اس کی تو ایک طرح سے زندگی جو ہے بن گئی، ایک طرح زندگی بدل گئی، اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی جو ہے وہ پار لگ گئی اگر اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور لیلۃ القدر میں اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، اور یہ چیز جو ہے مشاہدے میں ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں گناہ گار ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے بکثرت لیلۃ القدر کی رات اپنی زندگیوں کو بدلا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات انہوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کی ہے اور اللہ پاک کے قریب ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب جو لوگ اس چیز سے دور ہو گئے ہیں اور جو لوگ باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ابھی تک اس چیز کی اہمیت کو نہیں پہچانا، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اب دور ہوئے اللہ پاک سے، یہ طریقہ اور یہ موقع ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں کو عطا کی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ گناہگار لوگ ہیں وہ میرے قریب ہو جائیں اس رات میں۔ ذکر و اذکار کے ذریعے، نماز کے ذریعے لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کو گزارے اور کوئی فضولیات، کوئی لغویات، کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، کیونکہ جہاں پر اتنے اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں، لاکھوں کروڑوں رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، وہیں پر اگر ہم نے گناہ کوئی کیا اس رات تو پھر اللہ پاک ناراض بھی بہت ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ کی زبان نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، تو کوشش کریں کہ ابھی جا کر اس سے معافی مانگ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے لیلۃ القدر میں اور پورے رمضان المبارک میں جتنی بھی آپ نے عبادت کی ہے وہ ساری رائگاں چلی جائے۔ اگر آپ عمرہ اور حج بھی کر کے آ گئے لیکن آپ نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہوا تو آپ پھر بھی خسارے میں رہے ہیں، آپ پھر بھی گمراہی میں ہی رہیں۔ حج قبول ہو جائے گا، آپ کا عمرہ قبول ہو جائے گا، لیکن ایک طرح سے آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے یہ کوشش کریں کہ امیروں کی بجائے اس کے کہ ہم امیروں کی پارٹیز کروائیں اور ان کے لیے دعوتیں کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ غریبوں کو آپ جتنا کھلائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ سارا لکھا جائے گا اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اللہ پاک کے پاس اور پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ اور یہ ساری جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں یہ سارے اکٹھے ایک رات میں کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ تو نہیں کر سکتے نا، لیکن تھوڑا بہت تو کر سکتے ہیں۔ جب سے ہماری مغرب کی نماز سٹارٹ ہو، مغرب شروع ہو، اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک پوری لیلۃ القدر کی رات کو ایسے گزاریں جیسے یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہوتی۔ اس میں آپ نے رب سے ایسے ملاقات کرنی ہے، ایسے اللہ پاک سے اپنے آپ کو منانا، اللہ پاک کو منانا ہے اس طرح سے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور آپ کی زندگی سنور جائے۔ پھر آپ کو کسی کے سامنے جاب لیس نہیں رہیں گے آپ، نہ ہی اللہ پاک آپ کو کسی کے سامنے گڑ گڑانے دیں گے، نہ آپ کسی کا محتاج کریں گے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی جب آپ نے اس رات میں اپنے رب کو پا لیا۔ اللہ پاک کی اہمیت کو پہچانے بجائے اس کے کہ آپ دنیا کی محبت کے پیچھے اپنے آپ کو خوار کریں۔ دنیا کی محبت یہ 4 دن کی شانی ہے، اس کے بعد اندھیری رات ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد انسان جب مر کے جب قبر میں اٹھے گا تو تب اسے پتہ چلے گا کہ اوہو میں نے یہ کیا کر دیا، اپنی زندگی کا ایک اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ سارا برباد کر دیا، وہ فضولیات میں، لغویات میں، کھیل میں مشغول ہو کر میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اصل زندگی تو میری اب شروع ہوئی ہے اور جو قبر کے بات ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم نے اپنی
یہاں سے لے کر آخرت تک کی ساری زندگی کو کلیئر کرنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کرنی ہوگی، اللہ پاک کی محبت کو پہچاننا ہوگا، اور بندے کو یہ اس وقت ہی معلوم ہوگا جب اس کے دل میں شرح صدر ہوگا، جب اس کا دل واقعی میں اللہ پاک کی خاطر دھڑکتا ہوگا، جب اس کے دل میں اللہ پاک کے لیے محبت ہوگی اور اس کے لیے اللہ پاک کے لیے انٹرسٹ ہوگا کہ واقعی میں میرا رب جو ہے وہی اکیلا واحد اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ جب ہم اس کے لیے اپنے آپ کو انٹرسٹ دکھائیں گے تو کیسے نہیں اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کریں گے۔ آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھیں اللہ پاک سے دعا میں کہ یا اللہ میں تیری قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ کو نہ اللہ پاک نے اپنے قریب کیا تو آپ پھر کہیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جو ہے یہ شیطان جو ہے ہمیں پیچھے کر دیتا ہے، یا ہم خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے سے دور نہیں کرتے۔ اللہ پاک انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صرف اور صرف مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر صبح کا بلا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بلا ہوا نہیں کہتے۔ اگر آپ سے غلطی اور گناہ ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بھی اللہ پاک کی مصلحت ہے، لیکن اگر آپ نے اس گناہ پر جمے رہے اور دوبارہ اس گناہ کو کیا اور پھر اللہ پاک سے توبہ بھی نہ کی، پھر یہ آپ کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیلۃ القدر ایسی حسین اور ایسی خوبصورت رات آ رہی ہے کہ انسان کی زندگی اس میں بدل جاتی ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ آئیں اپنے رب سے مانگیں۔ اس میں تہجد کا وقت بھی آنا ہے، اس میں سحری کا وقت بھی آنا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک نے اتنی رحمتیں نازل کرنی ہیں، اس میں تراویح بھی آپ نے پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو کیسے نہیں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تہجد کے نفل ہو گئے، اس کے بعد اشراق کے نفل، اور اس کے بعد جو توبہ کے نفل ہو گئے، حاجت کے ہو گئے، پڑھیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں اپنے رب سے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا مشاہدہ کیجئے گا کہ کس طرح اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو بدل دیا، آپ کو راہ راست پر اللہ پاک لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس رمضان المبارک میں اس رات جو اس لیلۃ القدر کو اگر آپ نے پا لیا اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو جس طرح اس کا حق ہے ویسے گزار لیا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو صرف اور صرف آپ کی ایک طرح اللہ پاک سے لو لگ جائے گی، پھر آپ کو کسی اور کی پریشانی اور مشکل کا کوئی اس پہ پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ کا صرف اللہ پاک کے ساتھ فوکس ہوگا، اور آپ کی جو مرتے دم تک زندگی ہے وہ ساری دین اسلام پر گزرے گی۔ تو جو لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح یہ چیز ہمیں مل جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لیں اور اس میں اپنے رب سے جتنا ہو سکے مانگیں، دعا کریں، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کے سامنے عبادات کریں، تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ ایک طرح ہمارے لیے امتحان کی گھڑی بھی آ رہی ہے، اور ایک طرح ہمارے لیے ایک تحفہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم 27 ڈیز جو پچھلے گزار چکے ہیں رمضان المبارک کے، اس کے بعد اللہ پاک ہمیں ایک گفٹ عطا کرتے ہیں، وہ دن عطا کرتے ہیں 27ویں رات کا، اور پھر اس کی رات جو ہے لیلۃ القدر، وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام، ایک طرح ایک گفٹ ہی ہے۔ بس ہمیں ایک طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی اپنے لیے یہ اس میں راستہ آسان کریں کہ ہم عبادت کریں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی راستہ آسان کریں۔ ہمارے جو آپ کے جو سرونٹس وغیرہ ہیں، یا کوئی بھی کسی سے آپ کام وغیرہ کرواتے ہیں، ان کا بوجھ بھی تھوڑا ہلکا کر دیں، اور انہیں بھی کہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت پر فوکس کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی ہوئی عبادت کا انہیں تو فائدہ ہوگا ہی، آپ کو بھی اللہ پاک اس کا ثواب عطا کریں گے کہ آپ نے اپنے نوکر کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے خادم کے لیے، کام کرنے والے کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، اس کو بھی آپ نے اللہ پاک کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو خود بھی اپنے دین پر آئیں، اپنے رب سے جڑیں، اور ان کو بھی اللہ پاک کے قریب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان مبارک میں سارے مسلم کو، سارے امت مسلمہ کو لیلۃ القدر کی رات عطا کر دیں، اور اس لیلۃ القدر کی رات کو پا کر سارے مسلمانوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ جو گمراہ ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، نیکی کے راستے پر آ جائیں، اور دوبارہ پھر کوئی دین کے راستے سے بھٹکے نہیں۔ تمام مسلمانوں کا ایسا حلیہ ہو جائے کہ سب کے سب مسلمان اپنے سارے گناہوں کو، ہر تکلیف کو، پریشانی کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں۔ جو حق راستہ ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر چلا دے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک اس پر استقامت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔